أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 33ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے، اور کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں کو، انسانوں کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میدان محشر سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ نہ انسان بھاگ سکتا ہے نہ جنات بھاگ سکتے، اس لیے کہ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور تمام فرشتے زمین پر آ جائیں گے، اور تمام فرشتے زمینوں کے سروں پر کھڑے ہو جائیں گے، گویا محاصرہ کریں گے۔ جنات کا تذکرہ آیت میں پہلے کیا، اس لیے کہ جناتوں کو اللہ نے انسان سے پہلے اس زمین پر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے 1.25 لاکھ سال پہلے جناتوں کو اس زمین پر بھیجا گیا۔ اگر آج آپ حساب لگاؤ گے تو تقریباً 36,000 سال پہلے جناتوں کو اس زمین پر اللہ نے بسایا ہے۔ حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ صرف زمین پر بستے تھے۔ جب حضرت آدم آئے، ان کی ذریت اور ان کی اولاد آئی، تو پھر کچھ جناتوں کو اللہ نے ہواؤں میں دے دیا، کچھ کو آسمان کے قریب اور کچھ کو زمین پر رہنے کی اجازت دی۔ دھواں جو ہوتا ہے اس میں سیاہ پن اور کالا پن بھی ہوتا ہے، اس میں آگ بھی ہوتی ہے اور اس میں نور بھی ہوتا ہے۔ اس کی دھوئیں کی سیاہی سے، کالے پن سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے آگ سے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جناتوں کو اللہ نے کوئلہ، آگ اور ہوا سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی غذا بھی کوئلہ ہے۔ تو انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہوائی مخلوق ہے اور ہوا سے پیدا، ہوا کی طرح وہ اپنے نظروں سے اوجھل ہے،
اور ہوا کی طرح وہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے شکلوں کو بھی بدلتے ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ کوئی اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ جنات میرے تابع ہے تو اس سے اتنا ہی سوال کرنا کہ عورت آپ کے تابع ہے، اس سے اتنا ہی پوچھ لینا۔ اور سب سے زیادہ پریشان وہی ہوگا، اس کو گھر میں جا کر پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی عورت اس کے تابع نہیں ہے۔ تو جو ہوا کو تابع کر سکتا ہے وہ عورت کو تابع نہیں کر سکتا جی؟ اور ہوا کوئی تابع کر سکتا ہے؟ کوئی حضرت سلیمان تو نہیں ہے کہ تابع کرے گا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ تقویت، حکومت اور سلطنت دی تھی، اور اللہ کی طرف سے دی تھی کہ وہ ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے، اور زمین کی بہت ساری مخلوق، پرندے ان کی بولی سمجھتے تھے اور وہ آپ کی بولی بولا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکلیں بدلنے کا اختیار دیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی سانپ نظر آئے تو اس کو پہلے مارو نہیں، کیونکہ جنات اکثر سانپ کی شکل اور بلی کی شکل بنا کر آتے، تو اس کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے دو کہ اگر آپ اللہ کی مخلوق ہیں تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، جیسا آپ کہو گے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، وہ فوراً یا تو آپ کی نظر سے غائب ہو جائے گا یا جگہ چھوڑ دے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے، اپنے قدرتی وہ مخلوق ہے، تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے اپنی شکلیں بدلنے کا۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا آپ کے سامنے یہ بات باقی رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو ہم سے اس سرزمین پر 1.25 لاکھ سال پہلے بھیجا ہوا ہے، اور تقریباً 36,000 سال پہلے سے اس زمین پر بستے ہیں۔ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان کی ذریت بھی ہوتی ہے، ان کے اندر جیسا انسانوں میں معاملات ہوتے ہیں ایسے سارے معاملات بھی ان کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں نے بتایا کہ آگ کے اندر سے، دھوئیں سے شیطان پیدا کیا گیا، اور آگ سے جنات پیدا کیا، نور سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ انسان کو اللہ نے معتدل رکھا ہے، اس کے اندر پانی ڈال کر، اس کے اندر مٹی ڈال کر، کہ انسان کو جو پیدا کیا نا، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، گویا اس کا معجون بنایا ہوا ہے، معتدل ہے۔ یہ کبھی بھڑکتا بھی ہے، کبھی بیٹھتا بھی ہے، کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہوا میں اڑتا نہیں ہے۔ اگر اس کو ہوا میں اڑنے والا بناتے تو کیا کرتا بھائی؟ زمین پر بیٹھ کے ہوا میں اڑتا ہے، خیالوں میں تو اڑتا ہی ہے نا۔ اتنا تکبر اس کے اندر ہے کہ جناتوں میں بھی اتنا تکبر نہیں ہے، جبکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہے، ان کی رفتار بہت زیادہ ہے، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور یہ تکبر اللہ کے سامنے بتا رہا ہے۔ شاید آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا یا برا لگے گا، اللہ کے سامنے کون تکبر بتائے گا بھائی؟ کسی کی مجال ہے کہ بتائے گا؟ کہا نہیں، انسان کی مجال ہے، بتا رہا ہے۔ اس کو کہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نہیں آتا میں۔ اس کو کہا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ بستر سے، آجا مسجد کے، نہیں آتا میں۔ تو جو کرنا کر لے۔ کون انسان سب سے کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ جنات اگر بوڑھا بھی ہوگا نا، وہ لاٹھی کے سہارے کا محتاج نہیں رہے گا، اور ہم بوڑھے ہوں گے تو ہم پیشاب کرنے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ اتنے کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ کے سامنے تکبر تو ہے ہی، سینہ زوری تو کرتا ہی ہے اللہ کے سامنے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ نے جس حیثیت سے ہمیں پیدا کیا ہے، اچھا سب کچھ ہونے کے باوجود جناتوں کو اتنی طاقتیں دے دی، اتنی عمریں دے دی، سب کچھ دیا، لیکن فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی آدم کو ہر چیز پر ہم نے فضیلت دی، جناتوں سے زیادہ تمہیں فضیلت۔ اگر تم عبادت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ تمہاری عبادت کو دیکھ کر فرشتے رشک کرنے لگ گئے، تو فرشتوں سے بھی آگے تم جا سکتے ہیں۔ اور گر گئے، اتنے گر گئے، اتنے گر گئے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر بن گئے۔
تو انسان گرتا ہے تو جانور سے بدتر بن جاتا ہے، عبادت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے تو جنازے میں فرشتے آتے ہیں، ایسے تھوڑے آتے ہیں بھائی، فرشتے جنازے میں ایسے تھوڑے آتے ہیں۔ نیک بندہ ہوگا تو فرشتے اس کے جنازے میں آئیں گے، اور فرشتے اس کے غسل میں شریک رہیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے، اس کو خوشبو لگائیں گے، اور اس کے قبر تک چھوڑنے آئیں گے، اور جو فرشتے قبر کے ہوں گے پھر وہاں سے ان کا معاملہ شروع ہوگا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ان تمام منزلوں سے پار کرنے کے لیے انسان کو 5 منزلیں پار کرنی ہے، اور ان 5 منزلوں کو پار کرنے کا آسان طریقہ، اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندے پکی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، پھر میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک گناہ کی ایک توبہ، دوسرے گناہ کی دوسری توبہ، تیسرے گناہ کی تیسری توبہ، نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آج تک جتنے گناہ کیے، بھئی شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا اور زنا کرتا تھا، لوگوں کا مال لوٹتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور کبھی اسلام کے احکام کے بارے میں اس کا دل نرم نہیں ہوا، اس سارے گناہ کو لے کر میرے در پر آئے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا اور کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تیرے 2 رکعت کے صدقے میں سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے خدا کی کریمی ہے، اس کی شان رحیمی ہے۔ اور خاص طور پر فرمایا نوجوان دور ہے نوجوانی کا، یہی دور ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہی دور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، یہی دور ہے آگے بڑھنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کا۔ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس نوجوان نے اپنی نوجوانی کی 17 سے 27 سال تک، کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 10 سال۔ جس نوجوان نے اپنے نوجوانی کی 17 سے لے کر 27 سال تک حفاظت کی، وہ نوجوان سارے گناہوں سے پاک اور صاف رہا، نمازوں کی پابندی کی، گناہ کی اگر کسی عورت نے اس کو دعوت دی تو کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہوں، ایسے گناہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اس نے 10 سالہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزار دی نا، تو حضرت پیران پیر فرماتے میں اللہ کے عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دنیا سے ولی بن کر جائے گا، سمجھ رہے؟ دنیا سے ولی بن کر۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پارسا بن جاتا ہے۔ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب بڑھاپا آیا، اب بڑھاپا ایک بوڑھا مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف میں، بیچارے سے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں بہت نیکا ہے، کبھی گناہ کرتا ہی نہیں ہے، کیا کرے گا، کچھ کرتے آتا نہیں ہے تو جی۔ اصل تو دور ہے جوانی کا کہ اس دور میں اس نے اپنے آپ کی حفاظت کر لی، اپنے عزت کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی، اللہ کو راضی کیا، اور تہجد میں اللہ سے رو رو کر مانگ کر اللہ کو منوایا، تو نوجوان کیسا ہو؟ اس کے نوجوانی پر فرشتے رشک کریں گے کہ نوجوان ہو تو ایسا نوجوان۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ایک نوجوان تھا، اسے سارے صحابہ کی مثال ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا لقب ہی پڑا تھا اسود۔ اسود کے معنی آتے بہت زیادہ کالا کلوٹا۔ حضرت بلال کو بھی پیچھے ڈال دیا تھا، اتنے کالے کلوٹے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے
اور آ کر کہا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائے کہ میرا یہ کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روکے گا؟ تو صحابہ سہم گئے کہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں کالا ہوں، مجھے کوئی لڑکی دیتا نہیں ہے۔ کہ اتنا کالا ہے کون لڑکی دے گا بھائی تجھے؟ اور آج کل تو کوئی دیتا، ہم کو تو فیشن پرست چاہیے، بال کٹے ہوئے، امریکہ کا لباس، ناخن بڑے بڑے، چپل ہیل والی، چہرے سے ڈاکن نظر آنی چاہیے، جی ایسی لڑکیاں پسند کریں گے نا، تو کون دے گا بھائی؟ اللہ کے رسول کا لاڈلا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں گھرانے میں انصاری صحابی ہیں، بڑا دیندار گھرانہ ہے اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے، میرا نام لے کر جا کر کہو کہ آپ کو میں نے بھیجا، ان کو پیغام دے دو۔ اللہ کے رسول آپ میرے مذاق کر رہے ہیں؟ کہ میں مذاق نہیں کر رہا، جا میرے لاڈلے چلا جا۔ وہ گئے تو لڑکی اندر تھی اور لڑکے کے والد اور ان کی اہلیہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، بات چیت کر رہے تھے۔ یہ گئے، سلام کیا، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ پیغام لے کر بھیجا ہے۔ آج کا گدھا کوئی جاتا ہے پیغام لے کے خود کا؟ کہا نہیں، میری دادی جائے گی، میری نانی جائے گی، میری ماں جائے گی، میرے باپ جائیں گے۔ اچھا نہیں، میں غلط بول رہا ہوں، سب کو پیچھے ڈال کر خود بھاگتا ہے پہلے، لو میرج ہے نا، یہی کرتا ہے۔ تو گئے صحابی، تو انہوں نے کہا، صحابی نے جیسے سنا نا کہ اللہ کے رسول نے پیغام لے کر بھیجا ہے، تو صحابی نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا کہ بڑی دیندار لڑکی ہے، اللہ کے رسول جس کے لیے گواہی دے بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لڑکی نے اندر سے سنا، دیکھا نہیں تھا، سنا کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو باپ نے اتنا ہی کہا کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا نکاح کہیں ہو نہیں رہا ہے بھائی، ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر یہاں گئے کہ بھائی نکاح کرا دو۔ تو بیچارے مایوس ہو گئے اور پھر دوڑے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول دیکھا، انہوں نے نہ بول دیا، اتنے میں ان کے والد بھی یہاں پہنچ گئے۔ اب جیسے وہاں سے نکل رہے تھے نا، تو اندر سے لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کس کے رشتے کو ٹھکرا رہے ہو؟ یہ مت دیکھو کہ وہ کالا کو لوٹا، یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں 100 جان سے قربان ہوں، جب اللہ کے رسول نے میرا رشتہ طے کیا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنی بات ہو گئی، ہو گئے صاحب۔ اللہ کے رسول کو پوچھا، اللہ نے ہاں میں نہیں بھیجا تھا، کہا فوراً گئے نکاح پڑھا دیا، خوش ہو گئے کہ اللہ نکاح تو ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ ہے عورت کے لیے سامان؟ تو وہ آج کے گدھے تو نہیں تھے نا، بیوی کے پاس سے لے لے سب، کمرہ بھر کر گادی، پلنگ، کپاٹ، فریج، ٹی وی، وی سی آر، اے سی اور چلانے کے لیے بلیٹ، جی وہ صحابی تو ایسے نہیں تھے کہ عورت کے پاس سے لے لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ ہے؟ کہاں کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ بازار میں جاؤ انتظام کرو۔ گھوڑا بیچا، زرہ بیچی، تلوار بیچی اور خوشی خوشی سامان خرید رہے کہ میرا نکاح ہو گیا، میرا نکاح ہوگا۔ اتنے میں مدینے کے گلیوں میں آواز گونجی، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلو، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اتنا سننا تھا نا کہ کفر نے للکارا ہے، ہاں اپنا گھوڑا واپس لے لی، اپنی زرہ واپس لے لی، اپنی تلوار واپس لے لی۔ بھائی یہ بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، اور سارے زندگی کی خوشی کا موقع تھا، کہ نہیں، ساری بات کو ٹھکرا دیا، پوچھا بھی نہیں اللہ کے رسول سے، جا کر سیدھا گھوڑا لے کر میدان جنگ میں سب سے پہلے پہنچ گئے، سب سے پہلے۔ اور پہلے پہنچنے کا نتیجہ تھا کہ اکیلے تھے، مقابلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان سے فارغ ہو گئے نا، تو آپ کے آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا میرا لاڈلا تو شب زفاف مناتا ہوگا۔ کہا کون؟ کہا سعد اسود۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ تو ہم سب سے پہلے میدان میں پہنچا تھا اور اس کے بدن پر 80 کے قریب زخم لگ چکے ہیں، پورا بدن چھلنی ہو چکا ہے، پورے بدن کا خون نکل گیا ہے، اور وہ ٹک ٹکی نظر سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی زبان بھی بات کرنے کے لیے اٹھ نہیں رہی ہے۔ اس نے زندگی میں ایک دعا کی تھی کہ اللہ جب میرا آخری وقت ہو نا، اس وقت میں مجھے اللہ کے رسول کا دیدار کرا دینا۔ بس اس کے لیے اللہ نے روک کر، اللہ کے رسول میرا ساتھ، کہاں آپ کا ساتھ آ گیا بیٹا، کل اس کو لے کر۔ صحابہ گئے،
लाश उठा रहे थे। इसको ज़रा सोचो दिमाग से, मंज़र सोचो कि क्या मंज़र होगा। साहबा ने जब हाथ लगाया तो हाथ अंदर चले गए बदन में। कहा अल्लाह के रसूल हाल ठीक नहीं है, जहाँ बदन में हाथ डालते अंदर चला जाता है। 80 ज़ख्म किसको कहते हैं? तलवार से पूरा बदन कट चुका है, बस सिर्फ गर्दन बाकी है, चेहरा बाकी है जो आँख से नज़र आ रहा है। मेरे अल्लाह के रसूल के कुर्बान जाइए कि अल्लाह के रसूल ख़ुद तशरीफ़ ले गए और देखा और उनकी गर्दन को उठाकर अपनी पिंडली मुबारक पर रखा और चेहरे पर नज़र डाली। दोनों की नज़र मिली, अल्लाह के रसूल का आंसू निकल कर वहाँ टपका और इधर रूह निकल गई आसमान। ये मेरे अल्लाह के रसूल का नौजवान था। आपने वो कफन पहनाया, जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और जनाजे में चलने लगे तो अपने उंगलियों पर चल रहे थे, एड़ियाँ ऊपर करके चल रहे थे। तो साहबा ने देखा कि या रसूलल्लाह आप आज जनाजे में ऐसे क्यों चल रहे हैं? आपकी गर्दन नीचे थी और आंसू टपक रहे थे। मेरा नौजवान था, निकाह हुआ था जी, मेरा नौजवान था, निकाह हुआ था और बड़ी खुशियाँ मना रहा था, लेकिन मैदान जंग में आ गया, शहीद हो गया। अल्लाह से दुआ कर रहे थे अल्लाह इसको जन्नत की हूरें अता फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में दुनिया में लिखा ही नहीं था, तो फ़ौरन उठा अल्लाह ने ले लिया ना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी नौजवानी पर तरस खाकर अल्लाह ने आसमान से इतने फरिश्ते भेजे हैं कि मुझे चलने की जगह भी नहीं है। ये मेरे अल्लाह के रसूल का नौजवान था। आज का हमारा गधा निकाह होता है तो इसको नमाज की फुर्सत नहीं। यहाँ निकाह हुआ तो क्या हुआ, चलो मैदान में आ जाओ, जिहाद के लिए आ जाओ। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मेरे दोस्त। यही वो लोग हैं जो आखिरत की तैयारी में लगे हुए, जिनके नज़र में दुनिया हेच कुछ भी नहीं है। हम भी तो थोड़ा ये करें, हम भी तो थोड़ा आगे बढ़े, हम भी तो तौबा करें, अल्लाह को मनवाए, अल्लाह को राज़ी करे। मेरे शैतान के ऊपर अल्लाह में ना है, शैतान तो हर एक को बेकार है। देखिए वो किसी को नहीं छोड़ता, नबी के अलावा न वो कुतुब को छोड़ता है, न अब्दालों को छोड़ता है, न मुफस्सिरीन को छोड़ता है, न मुहद्दिसीन को छोड़ता है, न दीन के दाई को छोड़ता है, न आलिम को छोड़ता है, न हाफिज़ को छोड़ता है, न इमाम को छोड़ता है, न गरीब को छोड़ता है, न भीख मांगने वाले को, किसी को छोड़ता नहीं। सब कुछ हुनर उसके पास है, किसको कैसे बहकाना है वो सब हुनर उसके पास है। इसलिए उसके बहकावे में ना आए, अपने आखिरत की तैयारी कर ले और तौबा करके अल्लाह को मनवाए, अल्लाह को राज़ी करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक नौजवान था, इतना गुनाहगार कि बीवी ने घर से निकाल दिया। शहर वालों ने कहा जब तेरे घर वालों ने निकाल दिया तो तेरी वजह से कि अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर ना आ जाए, चल निकल यहाँ से। गांव वालों ने बाहर निकाल दिया, चला गया जंगल में जाकर रोने लगा। कल्ला मैं गलत, मुझे मालूम है, मेरे गलतियों की सज़ा मुझे मिल रही है। मेरी बीवी ने निकाल दिया, मेरे माँ बाप ने निकाल दिया, बस्ती वालों ने निकाल दिया, लेकिन अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है। 40 दिन मुसलसल अल्लाह से दुआएं। अब आखिर में देखा कि मुझे कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उसने अल्लाह के सामने एक जुमला कहा। मेरे अल्लाह को वो जुमला पसंद आ गया। क्या कहा कि अल्लाह क्या मेरे लिए तौबा के दरवाज़े बंद हो गए? क्या तेरी रहमत ख़त्म हो गई? क्या मैंने तेरी रहमत से बढ़कर गुनाह कर लिए हैं? अगर तेरी रहमत से बढ़कर गुनाह कर लिए हैं और तू मुझे माफ़ करना नहीं चाहता है, तो हज़रत आदम से लेकर के आज तक और आज के बाद क़यामत तक जितने लोगों को तू जहन्नम में डालने वाला है, उन सब का अज़ाब मुझे दे दे, सबको माफ़ कर दे। अल्लाह को उसका ये जुमला पसंद आ गया। अल्लाह ने कहा मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है तो सखी तो मैं हूँ ना, मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है। बस वो दुआएं की और अल्लाह के हवाले हो गया, रूह निकल गई। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहा जिब्राईल जाओ और मूसा से कहो कि जंगल में मेरे एक दोस्त का जनाजा पड़ा है। अल्लाह अकबर। किसका? मेरे अल्लाह ने दोस्त कह दिया। अल्लाह अकबर। जिसको बीवी ने निकाल दिया, घर वालों ने निकाल दिया, शहर वालों ने निकाल दिया, अल्लाह उसको क्या कह रहे हैं? मेरा दोस्त का जनाजा। मूसा जाओ, अपने हाथ से गुस्ल दो, अपने हाथ से कफन पहनाओ, और उससे बढ़कर जो अल्लाह ने ऐलान किया ना, मूसा ऐलान करो अवाम के अंदर, जो इसके जनाजे में शरीक होगा मैं उसे भी माफ़ कर दूँगा। अल्लाह। कौन सा वली था वो?
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. اب جنت میں چھلانگ لگانے کی تو سب کو آرزو ہے، شوق تو ہے نا، کہ کوئی اگر کہہ دے 2 رکعت نماز پڑھو جنت مل جائے گی، جیسا بہت سارے اعلان ہوتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اپنے اعلان سنو نا پرچے میں، اتنا پڑھو جنت، جی اتنی سستی جنت ہے. تو صحابہ جا کر جنگ کے میدان میں اپنی گردنیں نہیں کٹواتے بھائی جی. تو لوگ کود کود کر آنے لگے، چھلانگ لگا لگا کر آنے لگے. کون ایسا ہے کہ جس کی جنازے میں شریک ہوں گے تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. جب وہاں گئے اور جنازے کو غسل دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ تیار کر کے رکھا، جب چہرہ دیکھا نا سب بھڑک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ یہ کیا کیا تم نے؟ هو الذی اخرجناہ من قریتنا، یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا. اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی نماز پڑھیں گے تو اللہ جنت دے دے گا؟ نبی کا اصول ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے میرے مرضی سے نہیں بولا ہے، مجھے جبرائیل نے کہا ہے. اور جبرائیل کو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا، کہاں اللہ نے کہا. پھر موسیٰ علیہ السلام تو تھے نا جذباتی، جب عوام نے بولا تو بھڑک گئے، اللہ یہ کیا ہے، میں کیوں سنوں گا بھائی کسی کی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے اور مجھے راضی کیا ہے نا، اس کی توبہ مجھے اتنی پسند آ گئی، اس لیے میں نے اعلان کیا اور میرا لاڈلا بن گیا، میرا حبیب بن گیا، میرا دوست بن گیا. اب جو جنازے میں شریک ہوگا میری مرضی میں معاف کر دوں گا اس کو. میرے دوست، میرا اللہ اتنا کریم ہے، میرا اللہ اتنا کریم ہے. اس لیے گناہ ہے ہر ایک انسان سے ہو، غلطی ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. کوئی عورت دعویٰ نہیں کر سکتی دنیا میں کہ میں پاک دامن ہوں، کوئی مرد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک دامن ہوں، یا میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یا مجھ سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوا ہے. غفلت میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا. اس لیے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا. ہمارے اللہ والے تہجد میں جب روتے تھے نا، گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کرتے تھے، تو ایسا روتے تھے جیسا ایک معصوم بچہ بلک کر سسک کر جو روتا ہے نا، اس طرح روتے. بھائی ان کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں پتا تھا کہ میرے اللہ کو ترس اسی پر آتا ہے، میرے اللہ کو رحم اسی پر آتا ہے، میرا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے. تو وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں جاتی تھی، ان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ کاروبار میں غلط اور جھوٹ بول کر نہیں کرتے تھے، وہ حرام کھاتے نہیں تھے. اس کے باوجود بھی وہ پوری رات اللہ کے سامنے روتے تھے. ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہم 5 منزلیں جو اللہ کے سامنے پار کرنی ہیں، ان 5 منزلوں کو اگر آسانی سے پار کرنا ہے تو موت سے پہلے سچی پکی توبہ کر کے ہم اللہ کے سامنے جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.